اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذرت کے ساتھ اسپیکر لینے کے کچھ ذاتی لیٹ ہو گیا، دوستوں بھائیوں نے انتظار کیا، لیکن محفل کو مختصر رکھیں گے. صرف نعت شریف پڑھی ہوئی 3-4، اس کے بعد دعا خیر ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلے آج کی محفل کا آغاز تلاوت قرآن حکیم فرقان مجید سے کریں گے. اس کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب ڈاکٹر زاہد صاحب تشریف لائیں اور تلاوت قرآن حکیم فرقان مجید کی سعادت حاصل کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. تلاوت قرآن حکیم فرقان مجید سے محفل کا آغاز ہوا. سب سے پہلے میں بحضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین وجہ تکوین کائنات خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پناہ میں ہدیہ درود اسلام پیش کرنے کی دعوت دیتا ہوں. محترم جناب محمود الحسن صاحب تشریف لائیں اور ہدیہ نعت کی سعادت حاصل کریں. درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم. تیرا وصف بیان ہو کسے تیرا وصف بیان ہو کسے کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی
درد سفر میں گم ہے، اس درد سفر میں گم ہے، جبریل امین رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم۔ تیرے ایک نظر کے تاب تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان بج، تیرے ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم۔ یہ رنگ بہارے گلشن، یہ رنگ بہارے گلشن، یہ گل اور گل کا جو بن بھیجیے، گل اور گل کا جو بن، تیرے نور قدم کا دھون، تیرے نور قدم کا دھون، اس دھون کی رہنائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم۔ ما جمل کا تیری صورت، ما جمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت، نبی جی ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، ما اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم۔ تو رئیس روز شفاعت، تو رئیس روز شفاعت، تو امیر لطف و عنایت، نبی جی تو امیر لطف و عنایت، ہے عزیب کو تجھ سے نسبت، ہے عزیب کو تجھ سے نسبت، یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت،
محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم سبحان اللہ حضرت امام ابن جوزی علیہ رحمہ آپ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. خصوصیت کے اعتبار سے جو بھی حدیث موضوع نظر آئے بڑی شدت سے اس کی مخالفت کرتے رہے. تمام تر باتوں کے باوجود پھر یہ کہ مکتبہ اہل حدیث بہت زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے کتاب الوفا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص گھر میں میلاد شریف کرواتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں, اللہ عز و جل پورا 1 سال اس گھر کی حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ عز و جل کے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی اتنا سا اظہار ہے کہ جو شخص اس کے محبوب کی محفل اپنے گھر میں سے کرے. حقیقت یہ خصوصاً یورپ کے ماحول میں خواتین میں خصوصی طور پہ, نوجوانوں میں عمومی طور پر, سب میں یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے کہ حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اذکار کی عالم انسانیت کے لیے آپ کی جو خدمات ہیں, عالم انسانیت کے لیے جو دکھ درد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, ہم جیسے گناہگاروں کے لیے رو رو کر ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے رہے. ان کا ذکر اپنی نوجوان نسل کو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اپنے دعوت کے لیے گزارش کروں گا چھوٹے شاہ صاحب سے, نام مجھے بھول کر سعد شاہ صاحب یا حسن شاہ صاحب تشریف لائیں. یا دونوں بھائیوں کی مرضی جیسے اس نے شاگرداری میں مل کے پڑھی اس طرح پڑھیں یا اکیلے. ماشاءاللہ بہت پیاری میلاد شریف کا ذکر جو تھا شاگرداری میں, دونوں بھائیوں کو بہت پیارا مل کے جو ہے میلاد کی نعت شریف انہوں پڑھی. تیرا کھاں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا کھاں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. حلیمہ کر کدی دیکھے کدی سرکار نو دیکھے, حلیمہ کر کدی دیکھے کدی سرکار نو دیکھے. میں کیڑی سینج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ, میں کیڑی سینج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. مدینے پاک کے اندر میری عبادت, مدینے پاک کے اندر میری عبادت. تیرے روزے تو نہ نظرہ ہٹاواں یا رسول اللہ, تیرے روزے تو نہ نظرہ ہٹاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, میرے گھر میں
یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی کی ولادت ہر نبی کی ولادت معجزانہ رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو سب سے بڑا معجزہ سمجھا جاتا ہے بن باپ کی پیدائش. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یعنی آپ کا ہر معجزہ دوسرے نبی کے معجزوں سے بڑا منفرد ہے. ایک مثال پر دیتا چلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا پتھر پہ 12 پانیوں کے چشمے نکلے. پتھر سے جو چشمہ نکلتا ہے یہ کوئی بات اتنی بڑی ہے تو معجزہ یہ بھی کہ صرف عصا مارا اور پانی نکلا ہے لیکن انگلیوں سے پانی نکلنا یہ اس سے بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ پتھروں سے جو چشمے نکلتے ہی نکلتے ہیں انہوں نے انگلیاں ڈالی تو وہاں سے چشمے نکلتے. آپ نے لعاب دہن کنویں میں ڈالا تو خشک کنواں پانی سے بھر. یعنی آپ نے منفرد انداز میں معجزہ. اسی طرح آپ کی پیدائش بہت بڑی منفرد معجزانہ پیدائش ہے کہ جس نے پیدائش سے پہلے ہی لوگوں کے دلوں کو بدلنا شروع کیا. جو معجزہ ہے کہ بن باپ کے ایک پیدا ہو رہا ہے نبی لیکن آپ کی پیدائش سے پہلے ہی لوگوں کے دلوں کی دنیا بدلنا شروع ہوئی. اس میں کہتے ہیں کہ معروف زمانہ واقعہ جو قرآن سے بھی جس کا ذکر آتا ہے کہ بیٹیوں کو عرب کے لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے. ایک صحابی جو بعد میں مسلمان مشرک تھے 3 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا. کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں. چوتھی بیٹی کو جب دفن زندہ کرنے کے لیے گئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا زمانہ نزدیک چند دن یا مہینے 2-3 رہتے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹی کو زندہ دفن کر کے آ رہا ہوں. جوان مرد سمجھا جاتا تھا کہ بیٹی کو زندہ دفن کر بڑا مضبوط دل والا سمجھا جاتا ہے بہادر. کہتا ہے کہ میں بار بار مڑ کے دیکھتا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری بیٹی ان کی آوازیں سنتی. چوتھی بیٹی کی طرف یہ دل کی دنیا جو بدل رہی تھی یہ بتا رہی تھی کہ اب کوئی رحمت کی برکھا برسنے والی ہے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت تھا وہ کیفیات. اور انہوں نے قبول کیا وہ یہ کہ آیا مبارکہ قرآن میں نازل ہوئی کہ بیٹیاں جن کو زندہ دفن کیا گیا تھا روز حشر پوچھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ بھی ائی زمزم کو دیا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کس جرم کی پاداش میں زندہ دفن کیا تھا اور قتل کر. جب یہ آیا مبارکہ نازل میں ان کو روتے ہوئے یہ ان کا کہ 3 کا تو واقعی مجھے بھی ہوا لیکن چوتھی بیٹی کی یہ آواز مجھے سنائی دیتی ہے. میں مڑ کے دیکھتا کہ وہ کہاں ہے میری بیٹی کی مجھے پکاری اور میرے دل کو کیا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس اعتبار سے معجزانہ پیدائش ہے کہ آپ کی پیدائش نے لوگوں کے دلوں کو پہلے سے بدلنا شروع کیا. ایک عجب جو تبدیلی کی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی جس میں لوگ بھی محسوس کرتے تھے کہ کوئی چیز بدلنے والی ہے. یہودی جو ہزاروں سال سے انتظار کر رہے تھے انہیں پتہ تھا کہ نبی نے آنا ہے. عیسائی 500 سال سے انتظار کر رہے تھے انہیں معلوم تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے. عرب کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا تو وہ حیران ہوتے تھے کہ ہمارے دلوں کی دنیا کیوں بدل رہی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا معجزہ ہے کہ دلوں کو بدلنا شروع کر دیا تھا جس کا ذکر ابھی ہو رہا تھا. اب میں ہدیہ نعت کے لیے دعوت دوں گا محترم عثمان شاہ صاحب سے تشریف لائیں اور بحضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ درود اسلام پیش کریں. صلی اللہ علیہ
ہستی صورت پیارا چہرہ منہ سے جلتے پھول ہستی صورت پیارا چہرہ منہ سے جلتے پھول نور سرا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیوبندی مکتبہ فکر انڈیا میں سب سے زیادہ ان کا حوالہ دیتے ہیں. عظیم محدث اور شاعر ہیں، قرآن پاک کا پہلا فارسی میں ترجمہ کرنے والے ہیں، بہت بڑے بزرگ عالم ہیں. آپ انفاس العارفین میں لکھتے ہیں کہ ان کے والد محترم ہر سال اپنے گھر میں میلاد شریف کا پروگرام کرواتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں عطا فرما رکھی تھیں، بڑے امید تھے، بڑی شان شوکت سے بڑے اہتمام سے میلاد شریف مناتے تھے ہر سال. ایک سال ایسا ہوا کہ کچھ حالات زمانہ، کچھ گردش ایسی آئی کہ ان کے پاس وسائل نہ تھے. ان شوق ہوا کہ میں ہر سال میلاد مناتا ہوں، اپنے گھر میں اپنے محفوظ نبی کا ذکر کرتا ہوں، اس سال نہ کروں، دل نہیں دیتے. اور کچھ نہ پاس تھا چنے تھے، خشک چنے، یہ ہمارے انڈیا میں پاکستان میں بڑی کثرت سے کھائے جاتے ہیں. وہ بڑے تھے، وہی لیے 2-4 دوستوں کو بٹھایا، مجمع نہ لگا سکے، 2-4 دوستوں کو بٹھایا، بیٹھ کے میلاد شریف پڑھا، ہدیہ درود اسلام پیش کیا، آپ کا ذکر اذکار ہوا، اس پہ حسنہ کا ذکر ہوا، اس کے بعد دعا مانگی. رات کو سوئے تو دیکھا کہ وہ چنے جو میلاد شریف کی محفل میں رکھے تھے وہ حضور کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاصل تھے. آپ وہ چنوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عشاء کو تمہارے اس میلاد میں سب سے زیادہ لذت ملی ہے. سبحان اللہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کے ساتھ ساتھ ذکر اور ان کی محفل کا انعقاد، یہی اصل مطلب ہے. نہ شان و شوکت، نہ بڑے رتبے، نہ بڑی کیفیات، صرف اتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت اور اس کا اظہار. اور
اس طرح کے محافل ہماری نوجوان نسل کو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا عمل جو ہے منتقل، یہ بھی ایک وراثت ہے. جیسے میں نے مال دولت وراثت کے طور پر اپنی آل اولاد کے لیے چھوڑ کر جانی ہے، اسی طرح علم، ایمان اور محبت رسول یہ بھی میری وراثت ہے جو میں نے اپنی اولاد کو منتقل کرنی ہے امانت کے طور پر. تو یہ ایک عمل کا حصہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں ایسی محافل کریں، ایسے پروگرام کریں. کوئی لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں، 2-4 ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے آپس میں بیٹھے ہر جمعرات کو ہر پیر کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جی میلاد کا اپنا ہے، آپ تو ہر پیر کو اپنا میلاد نہ ہر پیر کو اپنا میلاد کا روزہ رکھتے ہر پیر. اور پوچھا گیا کیوں روزہ رکھنے کا؟ اس لیے اس دن پیدا ہوتا ہے. تو ہم لوگ سال میں ایک دفعہ مناتے ہیں، آپ ہر ہفتے میں ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنی ولادت کا دن مناتے ہیں. یعنی ایک ہوتی ہے تاریخ تو سال میں ایک دفعہ آتی ہے 12 ربیع الاول، لیکن پیر کا دن ہر ہفتے آتا ہے. پیر کا دن ہے اور کچھ نہیں تو جمعرات کے دن. احادیث میں ملتا ہے کہ یہ 2 دن ہیں ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب عزیز اقارب جو فوت ہو چکے ہیں ان کی روحیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے ورثاء جو پیچھے رہتے ہیں ہمیں کیا تحفہ بھیجتے ہیں. وہ بیٹھ کے محفل کر کے فاتحہ پڑھ کے کوئی سال ثواب کر دیں، یہ تحفہ ان روحوں تک پہنچ کر وہ خوش ہو جائے. تو یہ 2 دنوں میں وہ منتظر رہتے ہیں کہ ہمارے جو دوست احباب پیچھے بیٹھے ہوئے جن کو ہم دنیا میں چھوڑ کے آئے ہیں وہ ہمیں کیا منتقل کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے. وہ جو ہمارے اعزاء اقربا جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، وہ ماں جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، وہ باپ جس نے ہمیں سردیوں میں کما کے گرمیوں میں تھک ہار کے آ کے ہمیں کما کے کھلایا پلایا پالا پوسا، وہ تو کچھ حق ہے اس کے لیے حصہ ہے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں. اسی کا یہ گڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آج کریں گے تو ہماری نوجوان نسل آنے ہمارے بارے ہم بھی چلے جانے ہیں ہمارے لیے. ہم نہیں کریں گے تو ہمارے لیے انہوں دیکھے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کرنا کیا ہے. اب میں ہدیہ نعت شریف کے لیے گزارش کرتا ہوں ارشد بھائی کو تشریف لائیں اور بحضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ اسلام کے ساتھ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کرم کے بعد برس رہے ہیں، کرم کے بعد برس رہے ہیں، دلوں کی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا، نگر
قرار آیا یہ کون جانے بہار آیا یہ کون بن نبی کو اپنا خدا مگر خدا سے جدا خدا خدا ہے نبی نبی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر گلی گلی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے اہل بیت کی محبت سے عاری ہے۔ قرآن اور احادیث اس کو جن الفاظ سے یاد رکھتی ہیں، یہ سورۃ القلم ہے، اس کی آیات ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَصِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قال أساطير الأولين سنسمه على الهون صدق الله العظيم وصدق نبي رسول الله۔ اللہ عز و جل یہ مختلف ہے کون آدمی تھا کون نہیں تھا، لیکن یہ اتنی ڈھیر ساری اللہ تعالیٰ نے 10 آیات ان آیات میں گنوائے ہیں، تو کسی ایک شخص میں موجود ہوں یا جو بھی مختلف روایات اور احادیث کے تحت کا نام خصوصاً کیا جاتا ہے۔ ایک ہے ولید بن مغیرہ، ایک ہے اسود بن عبد یغوث اور تیسرا ہے انفس بن شریح۔ لیکن زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے گستاخوں میں سے ایک تھا، اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی 10 باتیں، اور شارحین کہتے ہیں کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس میں 10 میں سے ایک بات ضرور پائی جاتی ہے، یہ اس کے کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ، اس شخص کی بات نہ مانے جو آپ کے بارے میں گستاخ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ پھر فرمایا كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کہ یہ شخص جو ذلیل ہے اور جھوٹی قسم ہے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے عاری ہوگا، خالی ہوگا اور گستاخ ہوگا، وہ نہ صرف یہ کہ ذلت والا شخص ہوگا بلکہ جھوٹی قسمیں کھائے۔ تیسری چیز جو ہے ہم ماضی نکتہ چین، ہر وقت نکتہ چینیاں کرتا ہے۔ یہ ہمارے اندر کی عادتیں ہیں، لیکن ہمیں بچنا چاہیے کہ یہ گستاخی اور بے ادبی والی عادت ہے۔ ہر شخص میں نکتہ چینی کرنا، ہر شخص کی ذات میں تنقید کے پہلو ڈھونڈنا، بجائے اس کے کہ مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کے پہلو، حسن سلوک کے پہلو ڈھونڈیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ماضی کہ وہ نکتہ چینیاں ہر وقت کرتا رہتا ہے، مشاعر بنمیم، اور چغلیاں کھاتا ہے، چغل خوریاں کرتا ہے۔ پھر فرمایا منع، کہ بھلائی کے کاموں سے منع، ناراض نہ ہوتا۔ یہاں پہ کوئی عزیز والا آ جائے دوسرا مدد کرنے لگے تو کہا جاتا ہے چھوڑو دفعہ کرو، سارے لوگ بس کر دیتے ہیں، چکر دینا اس کا کام ہے، نیکی کرنا نیک بندے کا، نیکی سے منع نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بھلائی کے کام سے۔ تو یہ گستاخ رسول کی علامات اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو شخص ہے وہ ہر ایک کو بھلائی کے کام سے منع کرتا ہے، للخیر معتد عصیم، اور وہ حد سے بڑا ہوا بدکار شخص۔ اب یہ شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کا ارتکاب، حد سے بڑا ہوا اور بدکار شخص ہے، عصیم ہے۔ پھر فرمایا عتل، اکھڑ مزاج ہے، تکبر ہے اس بندے میں، رعونت ہے۔ پھر فرمایا بعد ذالک زنیم، اور وہ بد اصل زمین زنا سے پیدا ہوا۔ اب یہاں یہ بڑا حدیث شریف میں آتا ہے، میں نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی محرم کے ایام میں، حدیث شریف کے مطابق جو شخص اہل بیت کا نافرمان ہوتا ہے وہ شخص میں کہیں نہ کہیں حرام کا ایک فرض پایا جاتا ہے، اور کچھ بھی نہ ہو۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ کم از کم ایسا ضرور ہوگا کہ جب اس کی ماں کو حمل ٹھہرا ہوگا تو اس وقت وہ مخصوص ایام میں ہوگی جب یہ بیوی نے حمل کی، ممنع ہے اسلام، تو وہ بھی مکروہ عمل ہے، ممانعت والا عمل ہے، حرام کا عمل ہے۔ تو وہ شخص جو اہل بیت کا گستاخ ہوگا کم از کم اس کی بھی یہ سلیقہ ہوگی کہ اس کے ماں باپ نے ایک ہم بستری ان دنوں میں کی ہوگی جن دنوں میں کہ عورتیں ایام کو نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ علامات، اور اللہ تعالیٰ نے گستاخ رسول میں زنی کہ وہ زنا بد اصل اس کی حلال کا شخص ہے۔ پھر فرمایا ان کانا ذا مال و بنین، اور یہ کچھ غرور اور سرکشی اس میں اس لیے کہ وہ مالدار اور صاحب اولاد، یہ بتا دی کہ بظاہر یہ مالدار ہے، دولت ہے، اپنے کوئی قبیلے کا سربراہ ہے، اور اولاد اس کی ڈھیر ساری، اس وجہ سے وہ تکبر کرتا پھر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب اس کے سامنے قرآن کا ذکر کیا جائے، آیات پڑھی جائیں تو کہتا ہے یہ تو لوگوں کی قصے کہاں، میں تو نہیں یقین۔
تو یہ کیفیات ہیں جو بنائی گئی ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے نا آشنا، آپ کی قدر و منزلت سے نا آشنا ہوں، یہ 10 عیب اللہ تعالیٰ نے گنوائے گئے، ان میں سے کم از کم مفسرین کہتے ہیں کہ ایک نہ ایک عیب ضرور اس شخص میں پایا جاتا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہتا ہے۔ اور یہاں دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ستار العیون، ہمیں بھی حکم ہے کہ لوگوں کے عیب چھپاؤ، لیکن جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی و سرکشی میں حد کر 2-3 اشخاص ہیں، قرآن میں ان کے بارے میں بڑا سخت لہجہ اختیار ہے۔ ایک یہ شخص، ایک یا 2 یا 3 زیادہ سے زیادہ گنوائے گئے ہیں شخص مفسرین نے، اور دوسرا تبت یدا ابی لہب آپ کا چچا بھی تھا لیکن گستاخ تھا، سرکش تھا، تو میں تمہارے ہاتھ میں تم مر جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور عطا فرمائی۔ یہی وہ نور ہے جو ہمارے لیے راہ نجات ہے، یہی ہماری قبر کی تاریکیوں کو دور کرے گا، یہی حشر کی سختیوں میں ہمارے لیے آسان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نبی نے اپنی اپنی دعا کی اسی دنیا میں، اور اس دعا کو قبول کروا لیا اپنی امت کے لیے۔ میں نے آخرت کے لیے سنبھالا، آخرت میں جب کسی کا کوئی سہارا نہ بن رہا ہوگا میں اپنی امت کے لیے اس وقت دعا دوں گا کہ میرے رب میری امت کو بخش دے۔ تو وہ جو آخرت کا سہارا ہے جہاں کوئی سہارا نہیں ہوگا، جہاں کوئی پھر سہارا دینے والا کیا خود سہارا ڈھونڈنے والے لوگ بن کر پھر ہوں گے، وہاں یہ ہستی ہے، واحد ہستی ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت ہے، اور اس کے بعد شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ اس کی محبت سے بے بہرا ہو جانا، اس کی ذات سے دور ہو جانا، اس کی اسوہ حسنہ سے دور ہو جانا، اس کی سنتوں سے دور ہو جانا، اس کی محبت سے دور ہو جانا، یہ بدبختی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی کہہ دیا کہ بدبخت، بڑا بدبخت ہے، ذلیل ہے، بدبخت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ستاروں میں ابھارے کے لیے عیوب کو چھپاتا ہے، اور ہمیں حکم ہے، ہمیں بھی حکم ہے کہ لوگوں کے عیوب چھپاؤ، لیکن جو گستاخی رسول نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے آئے ایک عیب بھی اس کو چھپا کے رکھو کہ تو جہاں پہ سردار بنا پھرتا تیری سرداری سے چھن تیری حقیقت ہے، ایک مالدار صاحب اولاد بادشاہ، سربراہ مملکت، صدر پاکستان، صدر امریکہ، بادشاہ دنیا بن جائے انسان، جہاں کا مرضی ہے چلا جائے، لیکن اس کی اثر جو ہوگی وہ ٹھیک نہیں ہوگی اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھے۔ اب میں آخر میں ہدیہ عقیدت کے پھول پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا، ہمارے بڑے ہی محترم بھائی ہیں، دوست ہیں، خصوصاً گزارش کی تشریف لے آئے شہریار ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول پیش فرمائے اور ہمارے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بشار جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ نفسی وہی تار تار ہے جا بجا، وہی تار تار ہے جا بجا، تیری سادگی ہے کمالی، صلو علیہ وآلہ، صلو یہ تو کیا
کوئی جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. حضور کی وہی لافتہ مہم ہے محمد کے اشعار سب نے پڑھے محمد کے ایک پڑھنا میں ایک دوسرا کلام پڑھوں کیفیت کی وجہ سے گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا گر وقت اجل سر چوکھٹ پہ جھکا ہو جتنی بھی قضا آئے گی سجدے ادا ہو جتنی ہو قضا خود بھی دیں اور خود نہیں
منگتا بھلا ہو کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں کہ منگتا بھلا ہو سینے پہ تسلی کو ڈھونڈا شعر کا مطلب سمجھیں کہ یاد حضرت کے بھائی کا کلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور حشر کا عالم ہوگا، تو ایک شخص ہوگا جس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اس کو دوزخ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرتے ہوگا تو دوزخ میں ڈال دیا جائے. اب اسے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے. جب اسے وہ دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو ان سے ہاتھ چھڑا کر بھاگے گا. جب وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگے گا اور آپس میں کو دیکھے گا تو آپس میں ان کے پاس آ کے آپس میں کے پیچھے ان سے لپٹ کر چھپ جائے گا. اب فرشتے آئیں گے اس کو پکڑنے. فیصلہ تو ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ دوزخ والا ہے، اس کو دوزخ میں لے جاؤں. اب وہ آپس میں پیچھے آ کے چھپ جائے گا. اب فرشتے آئیں گے دیکھیں گے واپس مسلم کس پیچھے کھڑا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ فرشتوں کو نظر نہیں آ رہا ہے، فرشتوں کو نظر آ رہا ہے کہ اس پہ دوزخ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا کہ دوزخ میں ڈال دو. فیصلہ ہو چکا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا، لیکن اب فرشتوں کی ہمت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ انہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن فرشتوں کی مجال نہیں ہے کہ حضور سے کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ اسے ہمیں دے دیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ڈال دیا. تو حضور کے دامن میں جو چھپ جائے پھر وہ کسی کی مجال نہیں ہے، کیونکہ حضور مالک ہے. حضور مالک ہے، جس میں دوزخ واجب کیوں نہ ہوں گے. اگر حضور اس کو پناہ دے دے تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدل دیتا ہے. حضور مالک ہے. تو یہی اس کو اس منظر کو انہوں نے اس شعر میں کھینچا ہے. ڈھونڈا حسن کی بھی دوا
اے چار دل درد حسن کی دوا دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو سارے دوست احباب کا بہت بہت شکریہ. آخر میں گزارش یہی ہے، جمعہ مبارک میں بڑی تفصیل سے تقریباً 10 آیات پیش کی تھی. قرآن پاک میں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جب مجھے نعمت تم کو ملے تم اس کا شکر ادا کرو. وہ ساتھ سے بیان کیا ہوتا کا لفظ میرا شکر ادا وہی کرتے ہیں میری نعمت کا جو میری عبادت خراب کرتے ہیں. جو عبادت کرنے کے عادی ہیں اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق پہلے ہم ادا کریں، پھر اس کی سب سے بڑی نعمت لقد من اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی نعمت مومنوں پر میرے محبوب نبی کی ساتھ سب سے بڑی نعمت ہے. اس کا شکر ادا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. ایک آنکھ کا، ایک ناک کا، ایک کان کا شکر ہم ادا نہیں کرتے. چاہیے جائے کہ ہم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے راستے پر چل سکیں. جو پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اپنی نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی تاکید کے ساتھ کہ جب ہمیں نعمت ملے تو بفضل اللہ وبرحمتہ، جب میرا فضل و رحمت تم کو ملے فلیفرح، پھر تم فرحت کا احساس کرو، خوشی فرحت کہتی ہے ٹھنڈک. اگر لوگ اس کا معنی دیکھیں گے جو چیز دل کو ٹھنڈک دے اس کو فرحت کرتے ہیں. مجھے فرحت ملتی، مجھے سکون آ جب میرے دل کو ٹھنڈک ملتی، میرے دل کو چین، یعنی ایسی خوشی جو دل کو سکون دیتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے رب کا ہم پر فضل و رحمت، ان کی آمد پر یہ خوشی منانا یہ دل کو سکون دیتی. یہ دل کے لیے اس کو فرحت دیتا ہے اپنے وجود کو. آج ہم پوری دنیا میں پریشان ہیں، کہیں ڈپریشن ہے، کہیں فرسٹریشن ہے، کہیں نفسیات کے امراض ہیں، کہیں کچھ وجہ کیا کہ ہم اپنے رب کی نعمت اور اس کے فضل اور اس کی رحمت پر فلیفرح برسول اللہ، فرحت نہیں کرتے، شکر ادا نہیں کرتے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا باقی دنوں میں عبادت کا سلسلہ نہیں، نہ سنتیں ہیں، نہ عبادات ہیں، نہ نماز کا حق ادا کیا جاتا ہے، نہ رزق حلال کا حق ادا کیا جاتا ہے. کچھ وہی وجہ ہے، بنیادی یہ وجہ ہے. اس کی وجہ سے ہم اپنے سیاست دانوں سے لے کے علماء تک ہر طبقے سے مایوس اور ناامید نظر آتے ہیں. اور پھر ان سے ہوتے ہوتے اپنی ذات سے بھی نہ ہو، پتہ نہیں میں نے کچھ کیا یا نہیں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اور یہی ہے کہ تک نہیں رکھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو. ساری امت مسلمہ مایوس ہو کے بیٹھے. اور بنیاد کہاں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت و رحمت اس پر ہم فرحت ہو سکتے ہیں. اطمینان نہیں، اس کا شکر نہیں، اس کا ذکر نہیں، اس کا کہیں تذکرہ نہیں. ہماری زندگی میں ہے کہ جہاں کہیں بیٹھے تم نے دولت کیسے کمائی، میں کیسے کما سکتا ہوں. تم نے عزیز کیسے دی، میں کیسے دے سکتا ہوں. تمہیں ویزا کیسے ملا، میں کیسے دے سکتا ہوں. تم نے فلاں نوکری کیسے دی، میں کیسے دے سکتا ہوں. تم نے فلاں مرتبہ مقام کیسے حاصل کیا، مجھے کیسے مل سکتا ہے. اس کے سوا ہماری زندگی میں کوئی ذکر، کوئی گفتگو یا پھر کوئی تنقید، نکتہ چینیاں، چغلیاں، شکوے، شکایتیں رب کی ذات سے لے کے بندوں تک سب کے ساتھ. اور یہی وہ چیز ہے جو شیطان چاہتا ہے. اسی کی بنیاد پر انسان تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے. مایوسی کی سب سے بڑی تباہی و بربادی. اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. مجھے جو اصل میں بات کہنا چاہتا ہوں آخر میں پیغام کی شکل میں گزشتہ دنوں میں دوست نے ٹیلی فون کیا پاکستان سے. وہ کہنے لگے کہ یہ جب سلمان تاثیر وغیرہ کے چکر چلا تو کہنے فیس پہ بڑی باتیں لکھی. یہ بھی لیکن نہیں سمجھ آتی کہ گستاخ رسول کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے. تو وہ دوست کہتے ہیں میں اس کو سمجھا رہا تھا، سمجھاتے اس کو بات نہ سمجھ آ رہی تھی. تو میں نے اس کے باپ کو گالی. کہنے لگا خبردار زبان سنبھال کے بات کرنا. میں نے کہا کہ تمہیں مار دوں. میں نے کہا میں تمہارے باپ کو گالی دی تو تم مجھے قتل کرنا چاہتے تو تم مسلمانوں کے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی بندہ گالی دے تو تم کہتے کوئی بات ہے. سمجھنے سے طرف. اور وجہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں ذکر اسکار نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
انہوں نے ہمارے لیے کتنی تکالیف برداشت کی، راستے میں جو کانٹے بچھائے گئے اس لیے تھے ہمارے لیے. ان کے اگر سینوں میں پشت پر بوجھ نہیں رکھی گئی، اگر ان کے دوستوں ساتھیوں کو طبقے صحراؤں میں اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، ان کو مکہ سے نکالا گیا، یہ سارا ہمارے لیے عمل تھا. ان کی ذات کے لیے نہیں. ان کو تو لوگوں نے کہا تھا عرب کی حسین ترین عورت سے شادی کر لو، عرب کے سب سے بڑے خزانے لے لو، عرب کی بادشاہیاں لے لو، ساری چیزیں لے لو، لیکن آپ نے ٹھکرا دی. ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبتیں برداشت، رو رو کے غار حرا میں دعائیں ہمارے لیے کی. تو یہ ذکر، اب وہ ذکر کیسے ہے جو میں نے اس دوست کو مشورہ دیا، الحمدللہ وہ کر بھی رہے ہیں، مشورہ آدمی پیغام کی شکل میں ساتھ دیتے ہیں. احادیث کی عزت احترام تقدیس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا عزت احترام تقدیس کس بنیاد؟ ایک صاحب محدث حدیث صرف اس بات پر ریجیکٹ کر دیتے کہ سننا کہ مصر میں ایک آدمی ہے، بخارا سے سفر کر کے جاتے ہیں کہ مصر میں ایک آدمی ہے، اس کے پاس حدیث سے سننے کے لیے گئے. وہ گھوڑے کو میں بات مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، دوستوں نے سنی ہوگی، گھوڑے کو کر کے بلا رہا، آیا پاس پکڑ لیا، دیکھا کہ جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ مجھے بھی ایسے حدیث ہی جو اتنے محتاط ہو حدیث کے معاملے میں، اور ہم اس حدیث کے گستاخ ہو رہے ہیں. ہم کہیں ہمیں تو حدیث پر اعتبار ہے کہ گستاخ رسول کون ہے، مرتد کون ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے. ہم تو حدیث کو مانتے نہیں. وہاں حدیث والے اتنی محنت کرتے ہیں اور حدیث کی تعظیم کتنی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی وقت چیف جسٹس آف سپریم کورٹ مدینہ کی منورہ کی گلی میں کھڑے ہوئے، آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں مسئلے کی حدیث سنا، کہتے ہیں پہلے اس کو 10 ٹکڑے مارے. یہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہے، قاضی وقت ہے، اور آپ اس کے لیے یہ حکم دے رہے ہیں. اسی لیے اس کو 10 کہے ہیں. عوام کے لیے 2-3 دور رہے ہیں کہ اس کو حدیث کا احترام نہیں معلوم کہ حدیث پوچھنے کا طریقہ یہ نہیں کہ سارے ایمانداری سے گریبانوں میں جھانک کے. میں اپنے مشاہدہ بتاتا ہوں. میں ریاست بھائی کی دکان پہ سودا لینے جاؤں، کوئی اور سودا لینے، اور یہ پروفیسر صاحب ایک میں ٹھہریے گئے کہ حدیث آپ سے پوچھا. یہ طریقہ ہے پوچھنے، علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے. سڑک پہ جا رہے ہیں، حافظ عبدالحفیظ صاحب ایک میں رکیے گا، یہ ایک مسئلہ تو بتاتے جائیے کہ ابھی آپ نظر آئے تو مجھے یاد آ گیا یہ مسئلہ پوچھنا. یہ کوئی طریقہ ہے مسئلہ پوچھنے کا، علم حاصل کرنے کا. کہیں راستے پہ اور جا رہے ہیں، مجھے فلاں مولانا صاحب ٹھہر جائے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے درے منوایا، کہیں کہ مسجد آ کے پوچھ لینا میرے پاس وقت نہیں. یہ ہماری زندگی سے کیفیت نکل، یہ سے یہ گستاخی ہوتی ہے. وقت، اب میرے پاس وقت نہیں ہے ایک حدیث سننے کا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں کہاں جگہ دوں اور کہاں میں اپنے آل اولاد کو وہ محبت منتقل کروں. علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں. لوگ تو سالوں پر محیط سفر کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک تک جاتے تھے اور بیٹھ کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کوئی آدمی آتا، دروازہ کھٹکھٹاتا، لوگی جا کے پوچھتی ویسے بات کرنے آئے یا حدیث سے؟ یہ حدیث پوچھنی، بیٹھ کے انتظار کرو. آپ غسل فرماتے، عطر لگاتے، ایک مخصوص تخت تھا وہ بچھایا جاتا، اس پر لوبان سلائے جاتے، پھر اس پہ آپ تشریف فرماؤ تو کہتے اب آؤ، اب آگے جو کون سی حدیث پوچھنی. یہ طریقہ کہاں تھا احادیث کی تعلیم دینے. اور ہم سرے راہ کھڑے، پتہ نہیں وہاں پہ میری نظریں تو دیکھ رہی ہوں کہ کسی برہنہ عورت کو پوچھ رہا ہوں گا، یہ حافظ صاحب یہ مسئلہ تو بتاتے جائیے، یہ حدیث تو سناتے جائیے. میری نگاہیں کہیں اور ہیں، میرا دل کہیں اور ہے، میرا دماغ کہیں اور ہے، اور حدیث میں پوچھ رہا ہوں. سڑک پر کھڑے، مسجد میں جانے کا ٹائم نہیں، کہیں محفل میں جانے کا ٹائم نہیں، کہیں دوسری جگہ جانے کا ٹائم نہیں، اور بہانے پھر دوسروں کی طرف لگ جاتے ہیں کہ فلاں ایسے فلاں ایسے. یقین جانیے تھوڑا سا بشک ایک ہفتے میں 5 منٹ نکالے، لیکن باقاعدہ اس نقطۂ نظر سے کہ آج میں نے قرآن کی فلاں آیت کا مسئلہ سمجھنا ہے، فلاں حدیث کے بارے میں سمجھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں فلاں، اور وہ 5 منٹ ہی بشک ہوں، لیکن وہ نکال کے اسپیشل مسجد میں جا کے اس وقت میں مولانا صاحب، علامہ صاحب، حافظ صاحب جس سے بھی پوچھنا ہے اس سے ٹائم لے کے جائیں، بیٹھیں، ان سے پوچھیں، پھر دیکھیں لطف کیسا ہے. خود آزما کر ایک دفعہ دیکھنے کہ سڑک پر کھڑے ہو کے ننگی دھڑنگی عورتیں جا رہی ہیں، وہاں بھی مسئلہ پوچھا، حدیث سنی، اور مسجد کے اندر ٹائم لے کے تیار ہو کے وضو کر کے گئے ہیں، نماز پڑھی ہے، پھر بیٹھ کے پوچھا تو دونوں میں فرق آپ کو محسوس. اصل جو چیز ہماری زندگی سے نکل گئی ہے وہ بڑے اہتمام سے آنا، اہتمام سے بیٹھنا، اور پھر دین کو حاصل کرنا. نبی خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ تعالیٰ ہم سب توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور، آپ کا عشق کا نور، آپ کو اس پر رسنا پر چلنے کے ذوق شوق ادھر آخر صرف 2-3 اشعار ہیں یہ اسلام کی، پھر انشاءاللہ. اس سے پہلے ماشاء اللہ صاحب نے بات کی، ادب کی، ٹاپک اتنا ریلیونٹ ہے کہ ایک امام
آپ کو سناتا ہوں. یہ واقعہ میں نے کسی نے سنا ہے. ہمارے جو شیخ تھے وہ انڈیا میں ایک ظاہر ہے وہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی بڑی زندگی میں تو سفر ہوتا ہے اور وہ بڑے مشاہدے ہوتے ہیں, بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں. تو جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا تو وہ ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پہ ایک دربار تھا, تو وہاں پہ بھی گئے, وہاں پہ جا کے میں نے حاضری دیا. تو جب وہاں پہ انہوں نے حاضری دے دی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو دربار کی جو چھت تھی اس سے ایک تخت لگا ہوا ہے. بڑے ان کو تعجب ہوا کہ یہ دربار تو ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر تخت کیوں لٹک رہا ہے. تو جو وہاں جو مجاور تھے ان سے پوچھا, وہ کافی پرانے مجاور تھے, ان سے اس کی ہسٹری پوچھی تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جو حضرت تھے یہ درس حدیث دیا کرتے تھے اور اتنے اہتمام سے دیتے تھے درس حدیث کہ چاہے کتنے بیمار ہوں اپنے درس کے میں ناغہ نہیں کرتے, چاہے بڑی سے بڑی تکلیف ہو بیچارے اٹھ کے آتے اور جتنے بھی حدیث کی تلاشی ہوتی ہے درس حدیث دیتے اور برسوں دیتے رہتے. ایک روز یہ ہوا کہ اس قدر شدید بیماری ہو گئی کہ وہ درس حدیث نہ دے سکے. اس تخت پہ بیٹھ کے درس حدیث دیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں ایک روز یہ ہوا کہ وہ درس حدیث نہ دے سکے. اب ان کو مطلب اس قدر بری حالت ہو گئی کہ وہ جو سالوں کا معمول سے کہا تھا وہ نہ ہو سکا, اور وہ اس دن انہوں نے درس حدیث نہیں دی. تو 2 دن ان کا نامہ ہو گیا. 2 دن کے بعد جب دوبارہ آئے تو شاگرد سارے بیٹھے تھے جو لوگ لیتے تھے درس. انہوں نے کہا حضرت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو 2 دن جن بزرگ نے ہمیں درس حدیث دیا اس میں بڑا فرق آیا. تو یہ بڑی پریشانی ہوئی, میں تو بیمار تھا تو 2 دن کس نے جا کے یہاں پہ درس حدیث دیا. تو بڑے متفکر ہوئے, ان سے پوچھا لوگوں سے, انہوں نے کہا بڑی نورانی شخصیت تھی, بڑا ہی حسین چہرہ تھا اور وہ آگے 2 دن درس دیتے رہتے. خیر اسی طرح میں سو گئے. تو رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی تم ہماری حدیث کا اتنی محبت سے درس دیتے کہ اپنی کوئی تکلیف نہیں دیکھتے اور تم نے اس میں کبھی ناغہ نہیں آنے دیا. تو جب تم بیمار ہو میں نے سوچا میں خود ہی 2 دن آگے درس دیتا. تو جب یہ سنا تو واپس آئے, صبح اٹھے اور صبح اٹھتے ہی پہلے اس تخت کو وہاں سے اٹھایا اور اس تخت کو اپنے سر کے اوپر کیا. سبحان اللہ. کہ اس پہ میرے آقا بیٹھے تھے اور اس تخت کو اوپر لٹکایا اور خود نیچے بیٹھ گئے تھے اس کے درس کرنے. تو یہ ہے ادب اور یہ ہے مقام. بھائی ہم لوگ تو بے ادب لوگ ہیں, بس نسبت کا خیال کیا جائے. السلام علیکم.